عوام کو بلا وجہ تنگ کرنے والے پیرا فورس کے اہلکاروں کے خلاف محکمانہ کارروائی کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پیرا میں کالی بھیڑوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم۔ 4000 اہلکاروں کی فوری سیکورٹی اور انٹیلیجنس نظام فعال کرنے کی ہدایت۔ 30 جون تک تمام پیرا اہلکاروں کے لیے باڈی کیمرے پہننا لازمی قرار۔ مشکوک شہرت والے افسران کو فوری طور پر ان کے بنیادی محکموں میں واپس بھیجنے کا حکم۔ پیرا فورس کی کارکردگی اور شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے مریم نواز کے سخت احکامات۔ اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے والوں کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی پیرا فورس کے اہلکاروں کو 2 ٹوک وارننگ، بولیں ایک اہلکار کا ریکارڈ چیک کیا جائے گا۔ محکمے میں بے ایمانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ غیر قانونی کارروائی میں ملوث اہلکاروں کو 3 سال جیل کی ہوا کھانی پڑ سکتی ہے۔ پیرا کا نام بدنام کرنے والے عناصر کے خلاف مثالی کارروائی ہوگی۔ پبلک سروس اور فورس کے ڈسپلن پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ پنجاب اسمبلی اجلاس کے دوران صوبے میں صحت کی صورتحال پر تفصیلی بحث۔ اسپیکر ملک احمد خان نے اٹک میں حادثات کی بڑھتی ہوئی شرح کے پیش نظر ٹراما سینٹر کے لیے فنڈز کی فراہمی کا حکم دیا۔ وزیر صحت خواجہ عمران نذیر نے اعتراف کیا کہ صوبے میں جھلسنے والے مریضوں کے معالجین کی شدید کمی ہے، جسے دور کرنے کے لیے ہنگامی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ایوان میں ادویات کی قلت پر بھی شور شرابہ دیکھنے میں آیا، جس پر حکومت نے تمام ہسپتالوں میں ادویات کی فراہمی یقینی بنانے کی یقین دہانی کروائی۔ پنجاب اسمبلی میں قانون سازی کا عمل۔ متعدد ترمیمی بل منظور۔ ترمیمی مسودہ قانون تحفظ غیر منقولہ جائیداد 2026 منظور کر لیا گیا۔ حکومت نے لیگل ایڈ پنجاب ترمیمی بل 2026 بھی ایوان سے پاس کروا لیا۔ پنجاب سیل ٹیکس آن سروسز ترمیمی بل 2026 کی منظوری دے دی گئی۔ صوبے میں ہائی سیکیورٹی زونز کے قیام کا مسودہ قانون بھی منظور۔ رجسٹریشن ایکٹ اور لینڈ ریونیو پنجاب میں ترامیم کے بل پاس۔ مجتبیٰ شجاع الرحمان نے تمام ترمیمی بل پر ایوان سے اعتماد حاصل کر لیا۔ تھیلیسیمیا کے عالمی دن پر پنجاب اسمبلی میں سیمینار۔ اسپیکر ملک احمد خان نے خطاب میں انتہائی اہم نکات اٹھائے۔ کہا تھیلیسیمیا سے متعلق جو بل منظور کیا گیا ہے اس میں اب بھی کچھ خامیاں ہیں، جنہیں دور کر کے اسے مزید بہتر بنایا جائے گا۔ شادی سے قبل میڈیکل سرٹیفکیٹ کو لازمی ہونا چاہیے۔ سماجی خدمات پر سندس فاؤنڈیشن اور منو بھائی کے مشن کو سراہتے ہوئے اس بات کا اعتراف کیا کہ بطور معاشرہ ہم اب تک اپنی ذمہ داریاں مکمل طور پر ادا نہیں کر سکے، جس کے لیے قانون سازی اور عمل درآمد میں تیزی لانا ہوگی۔ ڈپٹی اسپیکر ظہیر اقبال کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس۔ ڈپٹی اسپیکر ظہیر اقبال کی مارکہ حق کے 1 سال مکمل ہونے پر قوم کو مبارکباد۔ ایوان میں گفتگو کرتے ہوئے بولے، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر قوم کا فخر ہیں۔ بھارت نے پہلگام واقعے کی آڑ میں حملہ کیا، ہم نے منہ توڑ جواب دیا۔ پاکستان نے بھارت کو وہ دھول چٹائی جسے دشمن کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ مارکہ حق میں پاکستان کی عظیم الشان فتح قیامت تک یاد رکھی جائے گی۔ پنجاب اسمبلی میں قائمہ کمیٹی برائے زراعت کا اجلاس۔ سید ذوالفقار علی شاہ نے صدارت کی۔ علاقائی تنازعات کے پنجاب کی زرعی پیداوار اور غذائی تحفظ پر اثرات کا جائزہ لیا گیا۔ کھاد کی دستیابی، قیمتوں، ڈیزل اور بجلی کے نرخوں پر تفصیلی غور۔ زرعی لاگت کو مستحکم رکھنے اور فوڈ سپلائی چین کے چیلنجز پر تبادلہ خیال۔ کسانوں کو عالمی منڈی کے اتار چڑھاؤ سے محفوظ رکھنے کے لیے تجاویز پر غور۔ غذائی تحفظ کو مضبوط بنانے کے لیے مؤثر حکمت عملی اور پالیسی اقدامات پر اتفاق۔ اراکین اسمبلی کا زرعی شعبے کی بہتری کے لیے پالیسی اقدامات جاری رکھنے پر زور۔ گورنر پنجاب نے صوبائی موٹر وہیکل ترمیمی بل 2026 پر دستخط کر دیے۔ ترمیمی بل کے تحت ٹریفک جرمانوں اور قید کی سزاؤں میں کمی کر دی گئی۔ ٹریفک رولز کی خلاف ورزی پر 50,000 جرمانے کی سزا کم کر کے
5000 कर दी गई। नई कानून साजी में वन वे खिलाफ वर्जी की सजा जुर्माना 5000 और कैद खत्म कर दी गई। अल्लाह ने जो हमें इज्जत दी, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की क़यादत में जो जवाब दिया, और वो रफेल तैयारे जिनके बारे में फ्रांस जो उसका मैन्युफैक्चर था और दुनिया ये समझती थी कि ये रफेल तैयारे जो हैं ये गिर ही नहीं सकते, अल्लाह के फजलो करम से हमारे अपने बनाए हुए तैयारों ने JF-17 थंडर से हमारे पायलट्स ने उन राफेल तैयारों को गिराया। आज दुनिया में जो इज़्ज़त और मकाम अल्लाह के फजलो करम से इस मार्के हक की वजह से अल्लाह ने हमें दिया, शायद पाकिस्तान की तारीख में ये पहली बार हो रहा है। पूरी दुनिया पाकिस्तान की बात के साथ खड़ी है, और आज अगर हम एक सुपर पावर को और ईरान को एक टेबल पे बिठाने में कामयाब हो गए तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ऐवान इकबाल कम्प्लेक्स में मार्के हक की फतह की खुशी में तकरीब का इनेकाद। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की खसूसी शिरकत। कहा, फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक फौज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। मार्के हक में कामयाबी पर कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मार्के हक में कामयाबी की वजह से दुनिया में हमें इज्जत मिली। अमेरिका और ईरान को एक मेज़ पर बिठाना भी बहुत बड़ी कामयाबी है। हम महदूद वसाइल में रहकर अपने दिफा को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। देखो, बातें करने का क्या है, बातें तो कोई भी कर सकता है, और बातें करना बड़ा आसान काम होता है, या फिल्में बनाना उनके लिए आसान काम है। देखो, वो ज़्यादा से ज़्यादा बेचारे फिल्में बना सकते हैं, वो गरीब जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो झूठी सच्ची बातें कर सकते हैं, अपने लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं। लेकिन अब जो है वो सोशल मीडिया का ज़माना है, और हम इनकी हर धमकी को जो है ना मीम्स की नोक पे रखते हैं। तो इसलिए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनका। और ये अच्छे बच्चे बन रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, इनके लिए बेहतर है ये अच्छे बच्चे बने। अभी तो ताज़ा 1 साल की मार पड़ी है। मोदी को कुछ पैगाम देंगे आप? सुकून कर पाई, और अपने मुल्क के लिए जो है वो ढंग का काम कर। ये जो है वो कितना पिटना है पाकिस्तान से। हमें इंडिया का ख्याल आ जाता है, उसकी आवाम का, तुम्हें क्यों नहीं ख्याल आता उनका? मोदी साहब, आपने पाकिस्तान से कितनी फेंटी खानी है? कोई ढंग का काम कर लें। पानी के मामले पर जब पाकिस्तान ने भारत को धमकी दी तो वो भीगी बिल्ली बन गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीद। कहती हैं, खित्ता जंगों का मज़ीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता। चाहते हैं ईरान अमेरिका जंग ख़त्म हो। अगर भारत ने दोबारा शरारत की तो उसे फिर मार